بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 اس کا ترجمہ اور نحوی، صرفی، لغوی اور وجہ اعراب کو دیکھیں گے۔ پہلے تلاوت کریں گے، بعد میں ترجمہ و تحقیق کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ پہلا لفظ ہے وَإِذْ قُلْتُمْ، واو یہ حرف عطف ہے، اذ ظرفیہ ہے، اس کے اندر اذکروا محذوف ہے۔ قلتم، قال یقول قولا سے قلتم یہ فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، معنی ہے کہنا۔ یا موسیٰ، یا یہ حرف ندا ہے، موسیٰ یہ منادا ہے اور یہ حالت رفعی میں ہے۔ اس میں مقصور کا اعراب حالت نصبی و جری اور حالت رفعی میں، یعنی تین حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ لن نصبر علی طعام واحد، لن یہ نفی جہت بلن ہے، یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور آخر کو نصب کرتا ہے، اور فعل مضارع کو مستقبل کے معنی کے لیے خاص کر دیتا ہے۔ اب اس میں حال کے معنی نہیں ہوتے، اور نفی کے اندر تاکید کو پیدا کرتا ہے۔ نصبر، صبر یصبر، صبرن سے نصبر یہ فعل مضارع معروف جمع متکلم کا صیغہ ہے، معنی ہے صبر کرنا۔ علی طعام واحد، علی یہ حرف جر ہے، طعام اس کی جمع ہے اطعمۃ، معنی ہے کھانا۔ واحد یہ طعام موصوف اور واحد اس کی صفت ہے، یہ موصوف صفت حرف جار علی کی وجہ سے مجرور ہے اور مرکب جاری متعلق ہے فعل سے۔ تو یہاں تک پہلے ترجمہ دیکھیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر، اصل میں علی طعام ایک کھانے پر، اب یہاں طعام آیا پھر واحد آیا، تو اس لیے ترجمہ کریں گے ایک ہی کھانے پر۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا، یہ فا حرف عطف ہے، ادعو، دعا یدعو
دعوتن سے ادعو یہ فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. لنا یہ مرکب جاری متعلق ہے فعل سے. ربک رب اس کی جمع ارباب ہے، معنی ہے پالنہار پروردگار. یہ ربک یہ مرکب اضافی ہے کہ یہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. یخرج لنا اخرج یخرج اخراجن سے یہ یخرج فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ جواب امر کی وجہ سے یہ مجزوم ہے، یعنی یہ جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے. لنا یہ مرکب جاری متعلق ہے فعل سے. مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها. مما اصل میں یہ من ما ہے، من حرف جر ما موصولہ. تنبت انبت ینبت انباتن سے یہ تنبت یہ فعل مضارع معروف واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. الارض یہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے. یہ الارض یہ لفظاً مذکر ہے، معناً یہ مؤنث ہے، اسی لیے تنبت واحد مؤنث کو لایا گیا ہے. من بقلیہا من یہ حرف جر ہے، یہ بقلی یہ بقلن اس کی جمع ہے بقول، معنی ہے ترکاری. یہ مرکب اضافی من حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے. وقصائہا واو یہ حرف عطف ہے. قصائہا قصاءۃ اس کا واحد، قصاء اس کا جو واحد ہے، قصاءۃ معنی ہے ککڑی. یہ بقلیہا پر عطف ہونے کی وجہ سے یہ بھی مجرور ہے، یہ مرکب اضافی ہے. قصائہا یہ مرکب اضافی ہے. وفومہا یہ واو بھی حرف عطف ہے. فومن فومن اس کی جمع کہ اس کا واحد آتا ہے فومان، معنی ہے گھیوں گندم. یہ بھی کیا ہے بقلیہا پر عطف ہونے کی وجہ سے یہ بھی مجرور ہے، یہ بھی مرکب اضافی ہے. یہ واو حرف عطف ہے. عدسیہا عدسن یہ عدسۃن کی جمع ہے، یہ معنی ہے مسور یعنی مسور کی دال. وبصلیہا بصلن یہ بصلۃن کی جمع ہے، معنی ہے پیاز. یہ بھی کیا ہے کہ بقلیہا پر عطف ہونے کی وجہ سے یہ بھی مجرور ہے. تو یہاں تک پہلے ترجمہ دیکھ لیں گے. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا کہ آپ دعا کرے، تم دعا کرو، تم پکارو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے. یخرج لنا وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض اس سے جو کہ اگاتی ہے زمین. تنبت الارض جو کہ زمین اگاتی ہے. من بقلیہا کہ اس کی ترکاری میں سے. وقصائہا اور اس کی ککڑی. وفومہا اس کا گندم. وعدسہا اس کی مسور. وبصلیہا اس کی پیاز. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. قال یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کے اندر ہوا جو فاعل ہے اس کا مرجع حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. اتستبدلون الذی یہ حرف استفہام ہے. تستبدلون استبدل یستبدل استبدالا. استبدل یستبدل استبدالا باب استفعال سے فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے.
معنی ہے بدلنا. الذی یہ اسم موصول ہے. ہوا ادنا، ہوا یہ مبتدا ہے. ادنا یہ دنا یدنو دنون. ادنا یہ اسم تفضیل ہے. یہ معنی ہے حقیر، کمتر. بالذی ہوا خیر، با یہ حرف جر ہے اور الذی اسم موصول. ہوا یہ بھی مبتدا ہے. یہ خیر یہ خبر ہے. یہ مبتدا خبر مل کر جملے اسمیہ خبریہ ہو کر الذی اسم موصول کے لیے صلہ. اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر حرف جر کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہے کہ فعل سے، تستبدلون فعل سے متعلق ہے. یہ الذی ہوا ادنا یہ بھی متعلق ہے. تو یہاں تک ترجمہ دیکھیں گے. قال اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی اس کو جو حقیر ہے، کمتر ہے، بالذی اس سے جو کہ ہوا خیر جو بہتر ہے، اس سے جو بہتر ہے. قال اتستبدلون الذی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس کو جو کہ کمتر ہے اس سے جو بہتر ہے. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم. حبط یحبط حبطا وحبوطا معنی ہے اترنا. اہبطوا یہ فعل امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. مصرن یہ منصوب ہے اہبطوا کا مفعول بہ ہونے کی وجہ سے. فا یہ حرف مستانفہ ہے. انا حرف مشبہ بالفعل ہے. لکم یہ مرکب جاری کہ یہ خبر مؤخر ہے. یہ ما سألتم، ما یہ موصولہ ہے. سألتم سأل یسأل سؤالا، باب نصرہ سے. یہ سألتم یہ فعل ماضی معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. معنی ہے سوال کرنا، مانگنا. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تم اترو کسی شہر میں. فإن لکم پس تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو تم نے مانگا. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، واو یہ مستانفہ ہے. ضربت ضرب یضرب ضربا، باب ضربہ سے. فعل ماضی معروف واحد مؤنث، فعل ماضی مجہول ہے. یہ معروف نہیں، فعل ماضی مجہول واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. معنی ہے مارنا. علیہم یہ مرکب جاری متعلق ہے فعل سے. الذلۃ، الذلۃ ذلۃ یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے. والمسکنۃ، والمسکنۃ یہ معطوف ہے. معطوف علیہ مل کر یہ ضربت فعل ماضی مجہول کے لیے یہ نائب فاعل ہے، اسی لیے مرفوع ہے. ذلت کے معنی جیسے اردو میں بھی ہم ذلت کہتے ہیں بے عزتی. والمسکنہ محتاجی، تنگی اس کے معنی ہے. واو وباؤ بغضب من اللہ، واو یہ حرف عطف ہے. یہ باؤ، باء یبوء بوءا،
باء یبوء بوءن، باب نصرہ سے کہ باء یہ فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، معنی ہے کہ لوٹنا، واپس ہونا۔ بغضب من اللہ، با یہ حرف جر ہے، با سببیہ ہے۔ غضب، غضب یغضب غضبا، یہ غضب غضب یہ مصدر ہے، یہ با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اور مرکب جاری متعلق ہے فعل سے۔ من اللہ، من اللہ یہ مرکب جاری متعلق ہے فعل سے۔ تو یہاں تک ترجمہ دیکھیں گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مار دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کو لیے کہ اللہ کے غضب کو لے کر لوٹے، واپس ہوئے، یا ترجمہ اس طرح سے کر سکتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ ذَلِكَ یہ اسم اشارہ بعید ہے، یہ مبتدا ہے۔ بِأَنَّهُمْ، با یہ سببیہ ہے، یہ اس کے اندر وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ میں کہ با سببیہ نہیں ہے، یہ با حرف جر ہے، یہ سببیہ نہیں ہوتا، یہاں پر سببیہ ہے۔ یہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی جانب سے غضب کو لے کر لوٹے، غضب کے ساتھ لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، ذَلِكَ یہ اسم اشارہ بعید ہے، بِأَنَّهُمْ یہ با حرف جر اور سببیہ ہے، انہم، انا یہ حرف مشبہ بالفعل، ہم اس کا اسم ہے، کانو یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، یکفرون کفر یکفر کفرا و کفرانا، معنی ہے انکار کرنا۔ یکفرون یہ فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یکفرون فعل اور فاعل مل کر جملے فعلی بآیات اللہ، اپنے متعلق سے مل کر، با یہ حرف جر ہے، آیات اللہ مرکب اضافی حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، جار مجرور مل کر متعلق ہے فعل سے۔ یکفرون فعل، اس کے اندر ہم فاعل، اور اپنے متعلق سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہو کر یہ کانو کی خبر ہے، کانو کے اندر جو ہم ہے یہ اس کا اسم ہے، تو یہ اس کی خبر ہے۔ یا اس طرح سے بھی ترکیب کر سکتے ہیں، کانو یکفرون بآیات اللہ، کانو یکفرون یہ فعل ماضی استمراری ہے۔ تو یہاں تک پہلے ترجمہ دیکھ لیں گے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اصل میں وہ ہے، لیکن یہاں ترجمہ کریں گے یہ اس وجہ سے، بانہم اس وجہ سے، اس سبب سے، یہ کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے، یعنی انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی آیتوں کو وہ انکار کیا کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، واو یہ حرف عطف ہے، یقتلون، قاتل یقتل، قتلاً سے یقتلون، باب نصرہ سے، یقتلون یہ فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ النبیین، یہ النبیین یہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ جمع مذکر سالم کا اعراب حالت نصبی و جری میں یا نون کے ساتھ آتا ہے۔ بغیر الحق، یہ با یہ حرف جر ہے، غیر الحق یہ مرکب اضافی با حرف جر کی وجہ سے مجرور ہے، اور یہ جار مجرور مل کر متعلق ہے فعل سے۔
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ قتل کرتے تھے، اگرچہ اس کے اوپر کانو یکفرون پر یہ عطف کریں گے تو ترجمہ کریں گے وہ قتل کرتے تھے، یا وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر الحق، ناحق کے ساتھ، ناحق وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ذالک اس میں اشارہ بعید مبتدا ہے، بما عصوا، با یہ حرف جر ہے، ما موصولہ ہے، عصوا، عصا یعصی عصیانا، عصا یعصی عصیانا، باب ضربہ سے یہ عصوا فعل مضارع معروف، فعل ماضی معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، معنی ہے نافرمانی کرنا۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، واو یہ حرف عطف ہے، یہ یعتدون، یعتدا یعتدی اعتداء باب افتعال سے، یعتدون یہ فعل مضارع معروف جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ کانو یعتدون یہ بھی کیا ہے، فعل ماضی استمراری ہے۔ تو یہ ترجمہ دیکھیں گے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کیا، اس سبب سے، اس وجہ سے جو کہ انہوں نے نافرمانی کیا، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے، وہ حد سے نکل جاتے تھے۔ یعتدون، اعتدا یعتدی اعتداء کا معنی ہے کہ حد سے گزرنا، حد سے تجاوز کرنا۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ الحمدللہ یہاں تک کیا ہے ترجمہ مکمل ہوا، انشاءاللہ بقیہ کل بڑھا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کہ قرآن کریم کا فہم اور اس کا علم اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے مطابق نیک اعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو، غلطیوں کو اللہ پاک اپنے فضل سے معاف فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔